5-10 منٹ سوچنا یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اب تک ہم نے کیا کیا اور اب فیوچر پلان کیا ہے ہمارا. کیا ہم اسی طرح سے پوری زندگی گزار دیں گے جیسا اب تک گزاری؟ اگر اس طرح سے گزارنا ہے تو اللہ ہی رحم کرے. میں صرف بچوں سے بات کر رہا ہوں، بڑوں سے نہیں، کہ انسان کو سوچنا ضروری ہے اور ان بچوں کو بتانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ ریسپانسبلٹی ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا کرنا کیا ہے تم کو لائف میں. ہم ہر چیز بتاتے ہیں، کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے اگنور نہیں رہتے. ٹائم سپیئر کرنا ہی کرنا ہے ماں باپ کو، اور کرتے ہیں، اور بہت اچھا ہے، کرنا بھی چاہیے. دنیاوی لحاظ سے کوئی ماں باپ اس طرح گھر میں زندگی نہیں گزارتے کہ بچے کسی طرح بھی پڑھ لیں. ہم کو کوئی اس کی فکر نہیں ہے. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لڑکا، اس کی لڑکی اسکول میں، کالج میں جب جائے تو وہ مارک تک پہنچے کہ جہاں پہ جا کر اپنے ماں باپ کو فخر محسوس ہو. کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ بچہ بالکل پیچھے چلا جاتا رہے زندگی میں. کسی ماں باپ کی، ہر ماں باپ کی پلاننگ ہے، اور یہاں پہ تو بہت ضروری ہے، اور اب ماں باپ یہاں کرتے بھی ہیں کہ کوئی ڈاکٹر کی خواہش کر رہا ہے، کوئی انجینئر کی خواہش کر رہا ہے، کوئی ہر وجہ کی خواہشات ہیں. بہترین اس لیے کہ علم حاصل کریں گے ہی تو حسین سمجھ میں آئیں گے. جہالت میں رہ کے مولا علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی نہیں چاہیے ہم کو. جاہل کبھی علی کو سمجھ ہی نہیں سکتا. علم ہوگا تو امام حسین بھی سمجھ میں آئیں گے، معصومین بھی سمجھ میں آئیں گے، اسلام بھی سمجھ میں آئے گا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ایجوکیشن تو ہے، ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن دنیاوی ایجوکیشن کے لیے ہم صبح شام اپنا فکر کر رہے ہیں، ٹائم سپیئر کر رہے ہیں، ہر کوشش کر رہے ہیں کہ میرا بچہ آگے بڑھ جائے. لیکن کسی ماں باپ کو یہ فکر میں نے نہیں دیکھی میں ایک عام بات کر رہا کہ بیٹھ کر ماں باپ کو یہ فکر یار میرا یہ بچہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ جب تک ماں باپ خود پریکٹس نہیں کریں گے، اولاد کہاں سے پریکٹس کریں گے؟ ماں باپ کے لیے رول ماڈل کون ہو؟ بچوں کے لیے رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اگر ماں حجاب کر رہی تو بیٹی خود بخود حجاب کرے گی. اگر ماں ہی حجاب نہ کرے اور پھر بیٹی کیسے بول سکتی ہے؟ ماں نہیں بول سکتی. جب تک ہم خود پریکٹس نہیں کریں ہم اولاد کو کیسے بولیں گے؟ اولاد پلٹ کے پوچھے گی. تو یہ ذمہ داری ہے دوستو، ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے یہاں کا ماحول ہے، یہاں پہ مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب اگر کوئی کرے، اسلام پہ عمل کرے کہ تو اس کی گردن پہ خنجر آ جائے، اس کو تھریٹ ملے کہ اگر تم کرو گے تو تمہاری زندگی ختم کر دیں گے. شیعت اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچی. آج کو 1-2 واقعات آئیں گے، صرف ان بچوں کے مورل کو بوسٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کو تھوڑا سا انکریجمنٹ ملے کہ وہ بچے، میں تو یوتھ سے بات کر رہا، کہ ان کو یہ فکر پیدا ہو کہ ہم کو کرنا ہے. اگر ان کیس خدا نہ خواستہ ماں باپ نہیں بھی کر رہے تو بچوں میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم کو کر کے اس منزل تک پہنچنا جہاں امام ہم کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے. اگر ہم نہیں کرتے، اسی طرح گزاریں گے تو آپ کے سامنے پورا آپ کے ملک کا ماحول ہے، اور ایسا ماحول ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے کسی ماں باپ کو، میں تو پورا امریکہ گھومتا ہوں، کسی ماں باپ کو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بڑے سکون میں ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے باہر کا ماحول جو بھی ہے، میرا بچہ تو ٹھیک ہے. ہر ماں باپ فکر میں ہے. ہر ماں باپ کو ایک فکر ہے کہ اولاد صحیح ہو جائے، اولاد صحیح ہو جائے. کہتے ہیں اگر ماشاءاللہ کسی کی اولاد نیک اور صالح نکلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ اور سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ کہ اولاد نیک اور صالح. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر اولاد نیک اور صالح نکل جائے تو ماں باپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے. اور اولاد اگر بگڑ جائے تو ختم ہو گیا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ٹائم کو سپیئر کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ عاشورہ میں پرومس کر رہے ہیں. دیکھیے پرومس کسی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زیارت عاشورہ کا جو یہ پرومس ہے یہ کسی عام انسان سے نہیں ہے. ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جتنی بھی ہماری عبادت ہے، سب کا ایک ٹارگٹ کیا ہے کہ حسین راضی ہو جائے. کوئی ہے ایسا کہ وہ کہے کہ یار امام حسین راضی بھی نہیں ہوئے تو چلتا؟ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. کوئی شیعہ ایسا ہے کہ جو اس کی فکر یہ ہو کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے رکھ رہا ہوں، میں تو اسلام پہ عمل کر رہا ہوں، اگر حسین راضی نہیں بھی ہوئے تو کیا فرق پڑتا؟ میں تو مجلسیں کر رہا ہوں، میں تو سب کر رہا ہوں. نہیں، ہر شیعہ کی یہ فکر ہے کہ حسین راضی ہو جائے. فکر لازم ہے یہ کرنا. اگر حسین ہی راضی نہیں تو کوئی راضی نہیں.
نہ عبادت نہ کچھ، نہ خدا راضی اگر امام حسین راضی نہیں. اور امام حسین کے سے پرامس کرنے کے بعد اگر ہم بریک کر رہے ہیں پرامس کو تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کب تک؟ میں تو یہی، مجھے حیرت بات کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کب تک اگنور رہیں گے؟ کب تک آنکھوں کو بند کریں گے؟ کہیں تو آ کے آپ کو بریک کرنا ہے، کہیں تو کوئی بیریئر لگانا ہے، کہیں تو لائن کو ڈرا کرنا ہے. اسی طرح تو ہم لائف کو نہیں گزار سکتے نا. اس لیے کہ آپ کو صرف اس جنریشن کو بچانا نہیں ہے. اگر یہ جنریشن بریک ہو گیا، یہ جنریشن میں پرابلم آ گیا تو ریسپانسبل کون ہے؟ وہ پیرنٹس ہیں ریسپانسبل، کہ جنہوں نے اولاد کو تعلیم نہیں دی. بچوں کو بتائیے، بار بار کہہ رہا، بچوں کو بتانا لازم ہے. تو اس کے لیے پہلے خود پریکٹس کرو، پھر اولاد کو بولو. اگر خود پریکٹس نہیں کر رہے، مثال کے طور پہ گھر میں میوزک چل رہی، میں بیٹی کو یا بیٹے کو کہہ سکتا ہوں بیٹا میوزک مت سنو؟ کوئی نہیں بول سکتا. خود اگر پریکٹس کریں گے پھر آپ اولاد کو بول سکیں گے کہ میوزک حرام ہے. ورنہ ہم کو رائٹ کیا ہے بولنے کی؟ اور یہ اب 2 مہینے 8 دن مسلسل ذکر حسین کرتے کرتے ہم 8 ربیع الاول تک ایک سٹیج پہ پہنچ جائیں گے. ایک پریکٹس ہو گئی نا 2 مہینے 8 دن کی، نہیں سننے کی. نہیں تب 8 ربیع الاول 9 کو مت سنو، وہاں سے شروع ہو جاؤ. سٹارٹ تو کریں. تھوڑا سا دل کو مضبوط کرنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے. اگر سٹرونگ نہیں کریں گے، اگر ہم 9 ربیع الاول کو جا کے وہی کریں گے کام جو 29 ذیلحجہ کو جیسے شیعہ تھے، 29 ذیلحجہ کو جیسے تھے، اگر 9 ربیع الاول کو بھی ویسی رہ گئے، وہی جو 29 ذیلحجہ تک آخری سانگ سنا تھا نا انڈین، آپ نے نہیں سنا، میں تو ایک عام بات کر رہا. 29 ذیلحجہ کو جو سنا تھا نا، لاسٹ میوزک مغرب سے پہلے تک تو سبھی سنے تھے. بچوں سے کہہ رہا، سنے تھے نا. پھر 9 ربیع الاول شب آئے گئی 8 کی، کہا اب تو پورا فریڈم مل گیا، اس لیے کہ میں 8 کو یہاں نہیں رہوں گا، مجھے میسج دے کے جانا ہے. تو پھر اگر 8 کو ہم نے وہی کیا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ نوحے پڑھنے کا، عزاداری کرنے کا، عزاخانوں میں آنے کا. آپ نے حسین سے کچھ نہیں سیکھا. جب کہہ رہے ہو ہر بن لمن حاربکم، مولا میں پرامس کر رہا میں نہیں کروں گا، میں فائٹ کروں گا. کتنی فائٹ؟ ہر چیز یاد رکھے. 2 مہینے 8 دن گزرنے کے بعد ہم ایک کیلکولیٹ کریں کہ ہم کتنے چیزوں کو چھوڑا، ہم حسین کے ساتھ ہو گئے. 1 چیز 2 چیز تو لائف میں لانا ہے. 2011 کے محرم سے کچھ تو لینا ہے. اگر ہم نے نہیں لیا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہی روٹین میں آتے گئے، وہی جا کے اسٹیکس کھاتے رہے، وہی غذا چلتی رہی، وہی بزنس چلتا رہا، وہی موبائلز میں فون میوزک چلتی رہی. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر کچھ نہیں ہوا. مجلسوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہمارے اوپر. اگر مجلسوں کا اثر نہیں ہوا، عزاخانوں کا اثر نہیں ہوا، پھر نیکسٹ ایئر محرم کا انتظار. ایون آپ کو حج کے لیے کہا گیا، ایون روزوں کے لیے کہا گیا رمضان میں، کہ رمضان کے روزے جو 30 روزے آپ رکھ رہے، وہ تقویٰ اگر نہیں آیا تو پھر روزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ رمضان فاقے کا نام نہیں ہے، رمضان فاسٹنگ کا نام نہیں ہے، رمضان تقوی کا نام ہے. کہ رمضان میں آپ کو چینج ہونا ہے، اس کا مطلب روزہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فاصلہ ہے صبح سے شام کا. یہاں کے تو بڑے لمبے روزے ہوتے ہیں بھائی، اتنے لمبے روزے رہ گئے، اس کے بعد پھر عید کا دن آیا پھر وہی ہو گیا. تو ایگزیکٹلی محرم بھی وہ ہے. محرم میں تو زیادہ انسان جو ڈیڈیکیٹڈ رہتا ہے. تو ایام اعظم میں میری خواہش ہے، اگر آپ عاشورہ، یقین کریں عاشورہ روز پڑھیں گے تو اثر ہوگا، انشاءاللہ اثر ہوگا. آپ جب 29 آپ پہنچیں گے 9 ربیع الاول کو تو آپ نہیں کریں گے.
اس کے لیے بہترین یہ کہا گیا کہ عاشورہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی پروٹیکشن بن سکتی ہے، ایک شیلڈ بن سکتی ہے. آپ کوشش کریں کہ روز ٹائم کو اسپینڈ کر کے 10 منٹ، وہ جو 100 مرتبہ پڑھنا ہے وہ 100 دفعہ مت پڑھے، ایک ہی دفعہ پڑھے یا 5 دفعہ پڑھے. وہ سلام بھی 5 دفعہ پڑھے، السلام علیکم یا عبداللہ ولی الارواح التی والا، اور جو اللہم لانا اول ظالم ظلم والا بھی 1 دفعہ پڑھے یا 5 دفعہ پڑھے بس. تو یہ زیادہ اگر آپ پڑھ لیں گے سجدے تک، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین تک اگر آپ نے پڑھ لیا، دعائے الخمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اتنا بھی پڑھ لیا نا ایک دفعہ تو ہارڈلی 10 منٹ کی زیارت ہے یہ. لیکن وہ زیارت ہے یہ، کل بھی میں نے بتایا، آج پھر کہہ رہا، اس لیے کہ آخری مجلس ہے. اگر وہ پڑھ لیا اور کام کر لیا تو زیارت عاشورہ کا اثر آپ کی زندگی ڈیسٹینی بدل جائے آپ کی. اس سے پہلے مجھ سے کہا گیا کہ رزق کے لیے بولو، ایک اور چیز دے رہا عاشورہ کے ساتھ. اب یہ ٹرائی کر کے دیکھیں یہ کیا ہوگا. اس سے بھی آپ کو تقویٰ آئے گا، اس سے بھی آپ اپنے گناہوں سے بچیں گے. یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، 1-2 چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ وہ رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر ستاروں کے مانند، ستارے سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے، کوئی ستاروں کو گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا. ستاروں کے مانند بھی اگر حاجات ہوں گی، ستاروں کے مانند، اور اگر کوئی یہ نماز پڑھے گا تو اللہ کا رسول، وہ رسول وعدہ کر رہا ہے جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا، کہتے ہیں کہ نماز جعفر تیار یہ ایکسٹرا آرڈینری گفٹ ہے جو ہم کو ملا. یہ وہ تحفہ ہے دوستو. آپ کو پتا ہے جعفر تیار کون تھے؟ یہ میرے مولا کے بڑے بھائی تھے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا. یہ وہ نماز ہے کہ یہ دنیا میں جہاں پڑھی گئی عاشورہ کے ساتھ، یہ عاشورہ کے ساتھ ایک کمبینیشن ہے اس کا. نماز جعفر تیار پڑھے اور عاشورہ پڑھے. ابھی آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، 1 مہینے میں آپ دیکھنا 8 ربیع الاول تک اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم اسپیئر کر کے جعفر تیار اور عاشورہ ایک ساتھ پڑھنا شروع کیا تو آپ دیکھنا کہ 1 مہینے میں آپ کی لائف کتنی بدلتی ہے. سب سے بڑی چیز جو ملتی ہے نا وہ ایک پیس ہے جو ملتی ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ پرابلم سٹریس کا ہے. کسی سے آپ بات کرو بولتے سٹریس بہت ہے. بیماریاں سٹریس سے آ رہی ہیں. سٹریس کو دور کرنا ہے تو 2 چیزیں، نماز جعفر تیار کوئی نارمل نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے دوستو کہ نماز جناب جعفر تیار سے رسول کی ملاقات 14 یا 15 سال کے بعد ہوئی تھی. جب جعفر تیار اسلام آیا تھا مکے میں 5 سال کا اسلام تھا، صرف 5 سال ہوئے تھے. اور مکے کے ابو جہل ابو لہب جو ظالمین تھے، ان لوگوں نے جب ظلم شروع کیا تھا تو اللہ کے رسول نے جعفر تیار کو 70 مسلمانوں کے ساتھ افریقہ بھیج دیا تھا. تو وہ 15 یا 16 سال کے بعد واپس آئے. جب گئے تھے تو اسلام مکے میں تھا، جب واپس آئے تو اسلام مدینے میں آ گیا. اور اس وقت واپس آئے کہ جب جناب مولا جنگ خیبر کو فتح کر کے 40 دن والی وہ جنگ فتح کر کے مرحب کو مار کے اس کے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر جب علی واپس آ رہے تھے تو اسی وقت میں جعفر تیار مدینہ آئے. مدینے میں پتہ چلا رسول خیبر میں ہے، 170 کلومیٹر ہے مدینے سے خیبر. تو وہ جناب جعفر تیار خیبر آئے. جب خیبر آئے تو وہ لمحہ تھا کہ مولا مرحب کو مار کے اس کا سر لے کر آ رہے تھے. دونوں بھائیوں میں ملاقات ہوئی 14-15 سال کے بعد. جعفر تیار بڑے بھائی ہیں، مولا چھوٹے بھائی ہیں. دونوں بھائی جب چلتے چلتے رسول کے خیمے میں انٹر ہوئے. جب رسول کے کیمپ میں انٹر ہوئے تو رسول نے 14-15 سال کے بعد جعفر کو دیکھا. تو تاریخی جملہ ہے رسول کا کہ میں کس کی خوشی بناؤں، یا خیبر کی فتح کی یا جعفر کی واپسی کی، کس کی خوشی بناؤں. کہاں لے کے جا کے ملایا ان کی واپسی کو، کہ خیبر کی فتح کی بناؤ یا جعفر کی واپسی کی. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جعفر تیار کے شانوں پر رکھ کے کہا جعفر تم نے جو کام کیا، اب میں اللہ نے تم کو ایک تحفہ دیا جو نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی امت کو یہ گفٹ اللہ نے نہیں دیا جو مجھے دیا تمہارے وسیلے سے، کہ جو تمہاری یہ نماز پڑھے گا اس کا وعدہ میں کرتا ہوں کہ اس کے حاجات اگر ستاروں کے مانند ہوں گے تو اللہ پورا کرے گا. سمجھے ہم؟ ایک اور پڑھ لیجیے آواز ہے بلند. کس کی خوشی بناؤ. اس کے بعد یہ ایک تحفہ دیا. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جعفر تیار کی نماز اور عاشورہ، آپ یقین کریں میں منبر رسول سے غدیر میں بول رہا ہوں،
10 سفر کو، میری بات پہ یقین کریں آپ، کہ بامبے میں، امریکہ کے کچھ شہروں میں، شکاگو شہر، حسینیہ امام بارگاہ، لاسٹ ایئر جب میں شعبان میں یہاں سے گیا تھا تو وہاں پر لوگوں نے اس نماز کو پورے اجتماعی طور پر پڑھی، صرف امام بارگاہ کے کنسٹرکشن کے اسباب کو پیدا کرنے کے لیے. جن گھر میں پڑھی گئی، وعدہ رسول کا ہے، 10-12 منٹ کی نماز ہے. میں نماز کا طریقہ یہاں نہیں بتا رہا، آپ جا کر کتابوں میں دیکھ لیں. یہ ایک نماز ہے، موسٹ ریکمینڈیڈ پریئر ان شیعہ فقہ، موسٹ ریکمینڈیڈ پریئر نماز جعفر طیار. پوری نمازیں جتنی اسلام میں ہے وہ نماز اور اس نماز میں بڑا فرق ہے. اس نماز میں 1200 ٹائمز، 1200 مرتبہ اللہ کی مدح کرتے ہیں آپ. ایک عجیب نماز ہے، 1200 مرتبہ 1200 ٹائمز آپ اللہ کی مدح کر رہے ہیں. 300 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 4 ٹائمز. سبحان اللہ 300، الحمدللہ 300، لا الہ الا اللہ 300، اللہ اکبر 300. موسٹ ریکمینڈیڈ پریئر ان شیعہ فقہ، ایکسٹراڈنری نماز. یہ نماز اور عاشورہ یہ ایک عجیب کمبینیشن ہے کہ اگر اس کے ساتھ پڑھے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ٹرائی کر کے دیکھیں. کسی پرابلم کے لیے آپ کے ملک میں ہزاروں پرابلم لوگوں کے سالو ہوئے اس نماز جعفر طیار اور عاشورہ کے ساتھ. لیکن وہی بات کہ عاشورہ بھی پڑھو اور نماز جعفر طیار اور عاشورہ پڑھ کر پھر فوراً اگر ٹی وی آن کر دے، پھر فوراً اگر موویز دیکھنے لگے، پھر فوراً اگر غیبت کرنے لگے، پھر فوراً اگر حجاب کو اتار دے، تو آپ یہ یاد رکھیے نماز کا اثر نہیں ہوگا، عاشورے کا اثر نہیں ہوگا. آپ کو یہ پڑھنے کے بعد بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آج نماز پڑھی، آج گھر میں اعمال کرے، بعد میں یہ نہیں بولنا کہ مولانا آپ نے اتنی زور سے بولا اور کچھ فائدہ نہیں ہوا. فائدہ نہیں ہوا تو چیک یور سیلف کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر وہی اعمال، وہی عاشورہ، وہی نماز، اور اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھنے لگے، مکس گیدرنگز میں جانے لگے، تو پھر تو گیا. سب سے پہلے چیک کرو، کوئی عمل کرنے سے پہلے چیک کرو کہ چھوڑا کیا. کتنی اچھی بات چھٹے امام نے کہی جب لوگوں نے کہا کہ مولا یوں کو یہ بتائیے کہ میری عبادتیں قبول ہو رہی سے گارنٹی کیا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں عبادتیں کر رہا ہوں، میں صدقے دے رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، ہر نیک کام کر رہا ہوں جو آپ نے کہا، لیکن مجھے گارنٹی کیا ہے میری اعمال قبول ہو رہے. تو کہا اتنا آسان ہے، اگر ایک دن میں صبح سے شام تک تم چیک کرو کہ کتنے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو اور نیکی کی طرف کتنی جا رہے ہو. یہ سمپل طریقہ ہے. اگر نماز پڑھ کے، عاشورہ پڑھ کے آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا تو سمجھے نماز بھی قبول ہوئی، عاشورہ بھی قبول ہو گیا. اور اگر نماز اور عاشورہ پڑھ کے ہم وہی عمل کرتے رہے، آخری زمانے کی علامات میں جو سائنس ہے اس میں یہی ہے. سب سے پہلے یہ کہ لوگ پکاریں گے امام کو، یقین نہیں رہے گا امام کی ذات میں. ایگزیکٹلی آج یہی ہے. عاشورہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھیں، سب کریں، لیکن وہ یقین جو امام پہ ہونا ہے وہ یقین نہیں ہے. یقین، بلیف سب سے بڑی عبادت ہے. یقین ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے. آخری زمانے کی سائنس یہی ہے کہ بلیف ختم ہو جائے گا، وجود امام پہ انتظار امام ختم ہو جائے گا. اور یاد رکھو افضل ترین عبادت انتظار فرض ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. ساری عبادت ایک طرف، انتظار فرض ایک طرف. اور انتظار ہمارا صرف یہاں نہیں کر رہے ہیں. آپ کہیں گے یار ہم تو انتظار کرتے، ہم تو کہتے ہیں الجل الجل الجل، ہر زیارت پہ کہتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ مولا آئیے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں. ہر شیعہ سے پوچھے امام کا انتظار ہے، لیکن ویسا انتظار نہیں ہے جیسا امام چاہتا ہے. انتظار وہ نہیں ہے جو امام چاہتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ انتظار کر رہے ہیں، خالی صرف آپ انتظار نہیں کر رہے ہیں. جب امام کی ولادت ہوئی 15 شعبان 255 ہجری میں، بی بی نرجس خاتون اس کی راوی ہیں کہ ولادت کے بعد بی بی نے ہمارے امام کو لا کر 11ویں امام کے حوالے کیا. 11ویں امام نے اپنی زبان اپنے فرزند کے منہ میں دی، سینے پہ لیا، اذان اور اقامت کہی اور اپنی زبان دی. امام اس طرح سینے پہ ہمارے امام کو لے کے بیٹھے ہوئے. بی بی نرجس کہتی ہے کہ سامنے ایک حجرہ تھا، ایک روم تھا، وہاں پہ کچھ برڈز، پرندے وائٹ کلر کے، انہوں نے اپنے پروں کو، اپنے ونگز کو ایسا ہلانا شروع کیا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا 8-10 پرندے بیٹھے ہوئے، کہاں سے آئے نہیں معلوم،
پھر میرے بیٹے نے اپنے اس فرزند کو اٹھایا، ان پرندوں کے حوالے کر دیا. پرندوں نے میرے اس بیٹے کو ایسا پروں میں لیا اور پرواز کر گئے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا آپ نے کس کے حوالے کر دیا؟ میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ تو کہا نرجس، جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا، یہ پرندے نہیں ہیں، یہ خود سی فرشتے ہیں. جیسا یہاں انتظار ہو رہا ویسی آسمانوں میں میرے فرزند کا انتظار ہو رہا. تو امام کا انتظار صرف یہاں نہیں تھا. یہ سوچ کے مت زندگی گزارو کہ ہم امام کا بڑا انتظار کریں. ہم کچھ نہیں کر رہے. اگر صحیح انتظار کریں تو امام آ جائے. یقین کریں آپ، میری ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ صحیح انتظار کیا چیز ہے. اگر صحیح انتظار ہونے لگے تو آخری زمانے کی علامات میں یہ ہے کہ انتظار ختم ہو جائے گا. جیسا کرنے کا حق ہے ویسا نہیں کرے گا. دوسری علامت یہ ہے کہ لوگ، اب عجیب بات ہے، دیکھیں میں ایک واقعے سے اس کو ثابت کروں گا. عجیب بات یہ کہ سائنس آف ریفرنس میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں شیعہ ہوں گے، شیعہ کہیں گے اپنے آپ کو عزادار، کہیں گے اپنے آپ کو ہمارے چاہنے والے کہیں گے، لیکن زبان سے کہیں گے، عمل نہیں بتائے گا کچھ. آپ کہیں گے یار نہیں ہمارا عمل تو ہے. میں آپ کو ایک مشہور واقعہ بتاؤں آپ کا ہزاروں مرتبہ سنا ہوا واقعہ، لیکن اس کا آخری، میں اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس واقعے کے، لیکن اس کا جو اصل نتیجہ ہے وہ دیکھیں. علی ابن یقطین والا. علی ابن یقطین کون تھا؟ یہ پرائم منسٹر تھا ہارون رشید کی حکومت میں. ہارون رشید کی حکومت گولڈن ایرا آف اسلامک جو حکومت تھی، اس کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے، وہ بالکل سنہرا دور اسلام کا. پوری ہر طرف اس کی حکومت، انہیں یمن تک، ایران تک، نیچے سندھ تک، اوپر مصر تک، تمام اس کی حکومت. اتنی بڑی حکومت کا حاکم تھا ہارون. بغداد کی تعمیر اسی نے کروائی تھی. اتنی بڑی حکومت کا حاکم، اس کا پرائم منسٹر، آج کا پرائم منسٹر نہیں، اس زمانے کا پرائم منسٹر علی ابن یقطین. اتنی بڑی پوسٹ، اتنا بڑا سٹیٹس. اس کے بعد وہ مشہور واقعہ عبداللہ ابن بغدادی کا واقعہ پورا نہیں پڑھتا میں، صرف اپنے بات کو واضح کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو امام کا جملہ ہے کہ اس کے بعد ہم چیک کریں اپنے آپ کو کہ آج کے دور میں جو کہتے ہیں نا کہ ہم امام کے چاہنے والے، ہم امام کے عزادار، ہم ہر چیز نہیں. عمل دیکھیں. صرف زبان کی نوک سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. عمل دیکھیں. اتنی بڑی پوسٹ پہ گیا امام سے ملنے. آپ نے سنا ہوا واقعہ جو لاسٹ اسٹیج جو اس کا گیا، حج کر کے امام سے ملنے گیا، گھر پہ جا کے نوک کیا، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں علی ابن یقطین ہوں، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، اس سے کہہ دو میں مصروف ہوں، آل دا وے بغداد سے آیا، پرائم منسٹر ہے. امام نے کہا میں مصروف ہوں، اسے کہہ دو میں بزی ہوں. واپس چلا گیا. پھر کچھ گھنٹوں کے بعد آیا، پھر نوک کیا، پھر اندر سے آواز آئی کہہ دو اس سے میں مصروف ہوں. 3 دفعہ. علی ابن یقطین صاحب معرفت تھا، سمجھ گیا کوئی بات میری ناراض گزری امام کو، جو امام ملنا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں اتنے بڑے سٹیٹس کے بعد آج کا شیعہ نہیں. آج اگر تھوڑا پیسہ آ جائے، تھوڑا سٹیٹس بڑھ جائے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھے کہ اس کو ایک لمحہ بھی وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ امام ناراض ہو جائے. رکا 3 دن کے بعد جب امام باہر آئے تو اپنے سر کو امام کے پیروں پہ رکھ دیا، رکھے کہا مولا میری خطا کیا ہوئی؟ امام نے کہا علی ابن یقطین تیرے پاس ایک ہمارا چاہنے والا غریب آیا تھا، تو نے کیا کہا تھا؟ تو نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. تو کہا مولا مجھے علم میں نہیں تھا. مولا نے کہا پہلے اس سے معافی مانگ. کہا مولا وہ بغداد میں. تو کہا وہ پورا واقعہ امام نے بتایا اور وہ پہنچا بغداد پہنچ کے اس کے گھر پہ پہنچا عبداللہ کے، نوک کیا. اندر سے رات کا وقت تھا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو کہا میں عبداللہ ہوں. تو کہا تو کون ہے؟ تو کہا میں علی ابن یقطین ہوں. تو عبداللہ گھبرا گیا کہ پرائم منسٹر، بغداد کا پرائم منسٹر پورے ملک کا، وہ تم میرے گھر پہ کیوں آیا؟ میں تو غریب آدمی ہوں. کہا بھائی دروازہ کھول. دروازہ کھولا. ہارون نے کیا کیا؟ علی ابن یقطین نے کیا کیا؟ اپنے رخسار کو زمین پہ رکھ دیا. سٹیٹس دیکھے صرف کیا ہے اس کے سامنے؟ پورا دنیا کا سٹیٹس ایک طرف، مرضی امام ایک طرف. رکھ دیا رخسارے کو خاک کے اوپر. کہ اپنے پیر کو میرے دوسرے رخسار پر رکھ، میں جا کر امام کو بتاؤں گا کہ مولا عبداللہ راضی ہو گیا. یہ محبت چاہیے امام کو. امام کو ایسا چاہیے. امام کو ہم جیسا نہیں چاہیے کہ بیٹھ کے ہم گوسپ کریں.
میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بڑوں سے نہیں. کہ سب سے پہلے اگر بچے یہ گھر میں لائے نا، کیسے لائے؟ اگر مثال کے طور پہ پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، پیرنٹس بات کر رہے، جو لڑکے لڑکیاں ہیں جن کو میں ایڈریس کر رہا، جو یوتھ ہے میں ان کو ایڈریس کر رہا، جو سن رہا مجھے باہر ان کو ایڈریس کر، بزرگوں کو نہیں. تو اگر پیرنٹس، گھر کا ماحول صحیح کیسے ہوگا؟ اس طرح کریں کہ اگر پیرنٹس بیٹھے ہوئے، فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کے اگر ہم گوسپ کر رہے ہیں تو اس وقت بچے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، جو پیرنٹس کا ریسپیکٹ ہے اس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بچے یہ کہیں کہ پلیز ٹاپک کو چینج کریں، یہ ٹاپک پہ بات نہیں کریں. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ جب ماں باپ کو بچے محبت کے ساتھ روکیں گے تو پھر گھر کا ماحول وہی ہوگا کہ بچوں کے سامنے کبھی بیٹھ کر کسی کی بیک بائٹنگ نہیں ہوگی. اگر نہیں سٹاپ کریں گے تو پھر انتظار امام کیا ہوگا؟ پھر کیسا ہم اس زیارت کا جواب دے سکیں گے اگر یہ جذبہ ہمارے پاس پیدا نہیں ہوتا؟ دوستو، حالات تیزی سے بدل رہے، تیزی سے بدل رہے. میں کوئی چیز کنفرم نہیں کر رہا، کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے کہ میں ڈیٹ فکس کر رہا یا کوئی تاریخ دے رہا، نو. لیکن حالات کو دیکھ کے میں آپ کو بتا رہا کہ حالات 2011 کے بعد 2012 میں ہم آ گئے. اب دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ سال گزرتا ہے، کتنے سائنس ہمارے سامنے آتے ہیں. سیریا کا آپ کے سامنے، اس کے بعد میں نے وہ ٹائم کا بھی بتایا، اور آج دو تین اور بتاؤں گا کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہونے والے کہ آج جب کتابوں میں ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کو حیرت ہو رہی ہے کہ ہم ہوگا کیا، شیعت کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو بہترین چیز ہے جو اپنے آپ کو بچانے کی، وہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتاؤ کہ شیعت کی، اپنے ریلیجن کا پروٹیکشن کرو. ریلیجن کا پروٹیکشن، ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کو تربیت دے، ماں باپ کی ذمہ داری تعلیم دے کہ اپنے ریلیجن کا پروٹیکشن کرو. اس لیے کہ جو شیعت آج جو ہمارے پاس ہے وہ اس طرح سے واک تھرو ہو کے نہیں آئی. آپ سب کو پتا ہے، مجھ سے خواہش کی گئی ایک واقعے کی، اس لیے میں بیان کر رہا، وہ ٹاپک میں آیا ہے اس لیے بیان کر رہا. ہو سکتا ہے آپ کا سنا ہوا، لیکن اس میں بچوں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، ان کے مورل بوسٹ ہوں گے، ان کے دل میں خیال آئے گا. بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے بڑوں کا بھی آ جائے، عورتوں کا بھی آ جائے، اس لیے کہ عورت بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہمارے ریلیجن میں. عورت کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے. ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ انوالو ہو کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے انوالو ہو مذہب میں. کبھی بھی یاد رکھو، ریلیجن کو اپنا انٹرسٹ مت ملاؤ ریلیجن میں، نہ امام بارگاہوں میں، نہ مسجدوں میں، نہ مجلسوں میں. اگر اپنا انٹرسٹ آ گیا تو آپ کی پوری عبادت چلی گئی. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں نا کہ جو سینے سے اتر گیا صرف اس لیے کہ میرا نفس شامل نہ ہو جائے. میرا مولا کیوں اترا تھا؟ کیوں اترا تھا؟ کوئی مولا کے خلوص میں، استغراق میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ شک کرنا گناہ ہے. میرے مولا کے خلوص میں، یقین میں کوئی شک کرے کافر بن جاؤ گے. علی کے ذات میں شک کرو گے. لیکن اس کے بعد مولا کا احتیاط دیکھیں، مولا کی احتیاط دیکھیں. اس کے بعد مولا کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اس لیے نہیں مار رہا کہ کہیں میرا نفس شامل نہ ہو جائے. جو نفس خدا ہے وہ احتیاط کر رہا. تو ہم کیا ہے؟ ہم تو ایک لمحے میں ختم ہو جائے، ہمارا نفس تباہ ہو جائے. اور اگر انوالومنٹ ہو گیا نفس کا، اپنا پرسنل انٹرسٹ، تو پوری عبادتیں بیکار ہو گئی، پوری عبادتیں بیکار ہو گئی. پھر کوئی فائدہ ہی نہیں عبادتوں کا اگر ہمارا پرسنل انٹرسٹ انوالو ہو جائے. اس کے لیے تاریخ کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ ایسا واقعہ ہے کہ کم از کم اگر کسی کا سنا ہوا ہے تو اس کے لیے میسج ہے، نہیں سنا ہوا ہے تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ کیسی ہستیاں تھیں، کیسی پرسنالٹیز تھیں کہ جنہوں نے شیعت کو صحیح معنی میں، غیبت میں، صحیح معنی میں اس زیارت عاشورہ کا جواب دیا کہ مولا آپ جس کے ساتھ جنگ کریں گے، جس چیزوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا. جہانگیر اکبر کا زمانہ، مغل امپائر، اکبر، سب کانٹیننٹ، پورا ہندوستان
جس میں پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، سری لنکا بھی، سب، یہ پورا جو سب کانٹیننٹ ہے، دشمن اہل بیت، مغل امپائرز پورے، ان کی حکومت، اکبر کا زمانہ، ہر طرف ظلم ہے. مولا علی کا کوئی نام نہیں لے سکتا، عزاداری نہیں کر سکتا ایسے پیریڈ میں. لیکن جو اکبر کے قریبی لوگ تھے وہ سب محب عالم محمد تھے، سب شیعان حیدر کرار تھے. اس لیے تھے کہ جاہل ہوتے تو کبھی نہیں ہوتے. چھٹے امام کا جملہ ہے کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں. یہ میرے مولا کا جملہ ہے. مولا نے کبھی بھی جاہل کو انکریج نہیں کیا، ہمیشہ عالم کو انکریج کیا، ہمیشہ. تو امام نے کا جملہ کہ پورے جو اتنا بڑا امپائر، آپ لوگ تو ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، ہم تو کنگڈم میں رہتے ہیں، ہم کو اندازہ ہے کہ کنگڈم میں اگر کسی کنگ کے سامنے بادشاہ کے قریب ہونا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. وہاں پہ بھی بڑی ہپوکریسی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی بڑی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کو قریب آنے نہیں دیتے. لیکن علم اتنا تھا کہ اکبر جیسا بادشاہ مجبور ہو گیا پورے اطراف میں. لیکن ان کو اس وقت پتا تھا کہ ہم تو علی والے ہیں، ہمارے پاس یہ علم ہے، ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے. شیعت کو پھیلانا ہے، شیعت کو بچانا ہے. فکر دیکھیں دوستو، فکر دیکھیں. ہربن کا جواب ہے. امام حسین کو 61 ہجری میں فکر تھی اسلام کو بچانے کی. اگر حسین ابن علی اس وقت آگے نہیں بڑھتے تو آج یزید کا اسلام ہمارے پاس ہوتا. تو ایگزیکٹلی جو کیریکٹر، جو کردار، جو اسلام حسین کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو، شیعت کو کیسے مضبوط کیا، پروپوگیٹ کیا کہ آج پورے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں، سب کانٹیننٹ میں لاکھوں کی تعداد میں جو شیعت ہے وہ کس کا صدقہ ہے؟ ذمہ داری، عاشورے کا جواب. ان لوگوں نے بلایا ایک عالم دین کو مشہد مقدس سے. اللہ ہم کو مشہد کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بلوا کر اکبر اس وقت لاہور میں تھا، لال قلعہ بنوا رہا تھا. قریب پہنچ گیا، ان کا انٹروڈکشن کروایا. جب انٹروڈکشن کروایا، سلام ہوا. اس کے بعد جب انہوں نے زبان کھولی، پھر میرے مولا کا وہ جملہ کہ مومن زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھولا تو پتا چلا عالم ہے یا جاہل ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ تم کو ایک لمحے میں پتا چلا، جب زبان کھولی تو پتا چلا اتنا علم. اکبر جیسا حاکم، مغل امپائر، آپ جانتے ہیں ہسٹری کے اسٹوڈنٹ، گھبرا گیا. اس نے کہا اچھا اتنا بڑا عالم آیا ہے. کہا میں آپ کو کشمیر دیتا ہوں. کشمیر کا ایریا وہ دیکھنے لگے. اس کے بعد ان کا جہانگیر کا پیریڈ آ گیا. جب جہانگیر کا پیریڈ آیا تو وہاں کا جو چیف جسٹس تھا وہ ریٹائر ہوا. اس نے کہا اتنا بڑا ایک عالم ہے، اس کو نہیں معلوم یہ شیعہ. بلوا کے کہا کہ آپ چیف جسٹس پورے میری امپائر کے آپ ایکسپٹ کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لوں گا میں. تو کہا کہ آپ کو مسئلوں کو حل کرنا ہے، فیصلے کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ اسلام کی 4 فقہ ہے نا، میں چاروں فقہ سے کروں گا. یہ نہیں کہ حنفی سے کروں، میں چاروں فقہ سے کروں گا. آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا، چاروں فقہ سے کروں گا. ہمارا عالم صرف ہمارا عالم نہیں تھا، ان کا بھی عالم تھا. آج ہم کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی فقہ پڑھیں، لیکن ہم آپ کو مجتہد پہ اعتراض کرنے کا ٹائم ضرور ہے ہمارے پاس. ہیوسٹن کی نہیں بات کر رہا، کویت میں تو سب مجتہد ہیں. آپ کسی گھر میں چلے جائیں، بیٹھ کے جو فیصلے کرتے ہیں نا، اللہ اکبر. تو بہرحال چاروں فقہ کا عالم. اب انہوں نے فیصلے کرنا شروع کیے. جب فیصلے کرنا شروع کیے تو جو دشمن تھے وہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو جعفری نظر آ رہا، رابضی نظر آ رہا، اس کے پیچھے لگ گئے. ایک دن انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ علی علیہ السلام، بس سب کے کان کھڑے ہو گئے. کہا علی کو علیہ السلام کیسے کہتے؟ کیا پیریڈ تھا شیعت کا ہندوستان میں، کیا پیریڈ تھا شیعت کا کہ میرے مولا کو علیہ السلام کہہ کر کوئی نہیں بول سکتا. تو کہا اچھا یہ تو رابضی ہے. 53 علماء نے سائن کیا ڈاکومنٹ کو. سائن کر کے کہا اس نے رسول کی انسلٹ کی ہے، اس لیے کہ علی نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں. علیہ السلام کیسے کہا؟ نبی اور رسول کو صرف علیہ السلام کہہ سکتے. جہانگیر کو لا کے ڈاکومنٹ دے دیا، کہا اس کو بلاؤ، اور بلا کے یہ واجب القتل ہے، رسول کی انسلٹ کی ہے.
دربار روایت میں ہے کہ دربار 3,500-4,000 آدمی دربار میں بیٹھے ہوئے، جہانگیر تخت پہ، کنگڈم ہے، بادشاہ ہے، کنگ ہے، بیٹھا ہوا ہے، یہ تمام علماء سامنے بیٹھے ہوئے، اور یہ انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے تو ایک شیعہ عالم جو اس میں تھا، تخیے میں تھا، اس نے ان کے قریب آ کے کہا سنیے آپ جا کر جہانگیر سے کہیے کہ میں نے کہی نہیں. اس زمانے میں کوئی ٹیپ ریکارڈرز تو نہیں تھے، نہ آئی فون تھا فوراً ٹیپ کر لیں، کچھ نہیں تھا، تو آپ انکار کر دیں، کیا فرق پڑتا. انہوں نے پلٹ کے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. آپ نے بڑا جملہ تھا یہ کہ علی والا جھوٹ نہیں بولتا. سب سے بڑا میسج تھا، پہلا میسج یہ چیک کرو، یہ چیک کرو، ہر ون ابن ہر حکم کا جواب ہے. کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. کتنی آسانی کے ساتھ ہم بولتے، بچے بڑے نہیں، کتنی آسانی کے ساتھ ٹوکتے بھی نہیں. گھر میں ماں باپ بیٹھے ہوئے، کوئی آیا بیل بجا، بیٹے سے کہنا جا کے بولتا میں نہیں ہوں. سکھا کون رہا ہے؟ آرام سے. یہ چلے گا جہانگیر کے پاس. جہانگیر نے کہا کہ آپ نے علی کو علیہ السلام کہا. انہوں نے کہا یس میں نے کہا. تو کہ آپ کو پتا ہے علی نہ نبی ہے نہ رسول. آپ نے کیسے کہا؟ آپ واجب القتل ہیں اور میں آپ کو قتل کر دوں گا. اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں کہ کنگڈم میں اگر کنگ بول دے کہ میں اس کو مار دوں تو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی سپریم کورٹ نہیں کہ آپ اپیل کریں جا کر. کچھ نہیں ہے، اس کی مرضی پہ لوگوں کو زندگی مل رہی ہے، مرضی پہ موت مل رہی. کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا علی کو علیہ السلام کا. پورا دربار سکتے میں پن ڈراپ سائلنس ہے. اس پورے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اہل سنت کا شاعر، کھڑے رہ کے کہا جہانگیر تو قتل کا حکم دینا نا دے دے، میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، بس 2 مصرے، ایک شعر پڑھتا ہوں، 400 سال پرانی شاعری ہے، ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو فیصلہ دینا ہے دے دے. جہانگیر نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دے. سب کی نگاہ اس شاعر کی طرف پلٹی. ایک چیز یاد رکھے، جب امام پہ بھروسہ کرو گے تو امام بچائے گا گھر سے. ٹرسٹ کو بلڈ کرو، ٹرسٹ کو بلڈ کرو، اپنے بلیف کو بلڈ کرو. اس کے بعد دیکھو تمہارا ساتھ امام کیسے مدد کرتا ہے. ہر قدم پہ مدد کرے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے ہیلپ آ رہی ہے، کہاں سے آپ نکل رہے ہیں باہر. انسان سوچ نہیں سکتا. اتنا کرم ہوتا ہے اگر آپ نے ٹرسٹ کو بلڈ کر لیا آپ نے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جہانگیر میں 2 مصرے پڑھتا ہوں بس، اس کے بعد جو فیصلہ دینا ہے دے دے. 400 سال پرانی شاعری ہے. اس اہل سنت کے شاعر کی سامنے اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے جو واقعہ غدیر میں رسول نے میرے مولا کے لیے کہی، جو دعائے ندبہ میں بھی یہ حدیث ہے، جو مشہور حدیث ہے کہ یہ جب رسول نے کہا تھا کہ یا علی دموں کا دمی سلموں کا سلمی، کہ یا علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے. مشہور حدیث ہے. تو اس حدیث کے تحت اس شاعر نے 2 مصرے پڑھے. غور سے سنیں. شاعر نے کھڑے رہ کر جہانگیر سے کہا جہانگیر گر لحموں کا لحمی، لحموں کا یعنی تیرا گوشت میرا گوشت، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے. شاعر کہہ رہا ہے گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جہانگیر سن، اگر رسول نے کہا ہے کہ یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، کہ تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اب اگر علی کو کوئی علیہ السلام نہیں کہتا تو اب توہین علی نہیں ہے، توہین رسالت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ 2 مصروں نے ان کی جان کو چھوڑ دیا. جہانگیر نے کہا یار اب جاؤ واپس، اب تمہیں قتل نہیں کرتا میں. باہر نکلے، سیدھا گھر آئے. اب اصل رول دیکھے آپ. گھر آئے، آ کے یہ نہیں کہا یار کیا میں اکیلا رہ گیا پورے ہیوسٹن میں جو اسلام کی مدد کروں، اب میں گھر بڑھ جاؤں گا، فیملی کو دیکھ لوں گا، سب چھوڑ دوں گا. جان بچ گئی. می اینڈ مائی فیملی، یہ ذہنوں سے نکالیں پہلے. یہ ویسٹ کا نعرہ ہے، کربلا کا نہیں ہے.
یہ عیسائیت اور یہودیت کا نعرہ ہے. یہ سلوگن عیسائیت کا ہے. می اینڈ مائی فیملی. نو، می اینڈ مائی فیملی اسلام کا کربلا کا نعرہ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، کمیونٹی اسلام کہیں چلا جائے. نو، فکر یہ ہو کہ اسلام میں کیا ہو رہا. حسین کے مسجد کو پہنچائیں گے کیسا؟ اب یہ آ کے گھر میں بیٹھ گئے نہیں کہ یار مجھے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، میں اکیلا رہ گیا، اتنے لوگ ہیں. یہ نہیں سوچا. حاشیہ کی ذمہ داری ہے کہ امام بارگاہوں کو مضبوط کرو، عزاداری کو مضبوط کرو. کوئی عزاداری کے خلاف بولتا ہے تو اس کو کنڈیم کرو. یہ بول کے مت بتا رہے یار وہ وہاں کے ہیں یہاں کے ہیں، پی آر خراب ہوگا. نو، کوئی ماتم کے خلاف بولے، عزاداری کے خلاف بولے. آپ کی پہچان عزاداری ہے، ہماری پہچان ماتم ہے. میرا موقع نہیں ہے ورنہ میں بتاؤں. یعقوب کلینی سے لے کر میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، غدیر میں کہہ رہا، 10 سفر کو کہہ رہا، میری آخری مجلس میں کہہ رہا، علماء کی تاریخ پڑھوں گا. یعقوب کلینی، اس کے بعد حسین بابی قمی، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، اس کے بعد شیخ صدوق، علامہ ہلی، شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، مرزا حسین نوری، علامہ ہلی، خاندان ہلی، شیخ مفید. اس کے بعد جو سلسلہ ہمارا چلتا ہوا حسین بابی قمی سے چلتا ہوا وہ آغا حسین برا جدی تک آیا. یقین کریں دوستو، میں بڑی بات نہیں کر رہا، یہ صدقہ ممبر کا ہے، ہمارے علماء کا صدقہ ہے جو عزاداری دین بچا ہوا ہے. اگر کوئی عزاداری کو کنڈیم کرتا ہے، ماتم کو کنڈیم کرتا ہے، کوئی ایک عالم کا نام بتاؤ. امریکہ میں ہوں 23 سفر تک، 23 کو واپس آ رہا ہوں میں 2 دن کے لیے اہل بیت میں. کوئی بتائے میرے کو ایک عالم کا فتویٰ بتاؤ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ماتم نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا. آغا حسین میری ٹاپک نہیں ہے. آغا حسین برا جدی معصومہ کے روزے میں دفن ہے. ان کی تاریخ پڑھو پڑے جا کر. کون تھا آغا حسین برا جدی؟ اپنے دور کا خوئی اور خمینی سے بڑے تھے، اپنے دور کا مرجع عالم تھا. آغا سستانی آج موجود ہے جو 60-70% مخلد ہیں ان کے دنیا بھر میں. ان کی مورل ریسپانسبلٹی ہے، اگر حرام ہے تو بولے. ان کے سامنے لاکھوں لوگ ماتم کر رہے. اتنی ہمت ہو گئی اس لیے کہ مقصد عاشورہ نہیں سمجھا تم نے، زیارت عاشورہ نہیں سمجھا مقصد. کہ کیا مقصد ہے؟ ماتم ظالم کے منہ پہ تماچا ہے، سمجھے؟ سلوات پڑھ لیں آواز بلند. ایک اور سلوات پڑھ لیجئے آواز بلند. اب کیا آؤں گا تو علماء کی تاریخ پڑھوں گا انشاءاللہ. غدیر میں علماء کی تاریخ پڑھوں. ایک عالم کا بتاؤ، میں ہوں یہاں پہ، کہ کسی مرجع نے کہا کہ یہ نہیں کرنا. عزاداری کے لیے سب خاموش رہے. 8ویں امام کے اس جملے کو یاد کرو، میں نے کسی مجلس میں یہاں کہا تھا. 8ویں امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی عزاداری کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، تو کہا تم لوگوں نے غدیر کو بلا دیا، اب ہم عزاداری کو کربلا کو بلانے نہیں دیں گے. ہر امام کا مشن ہے. 5ویں امام اپنے ترکے میں وصیت کی، ترکہ جو چھوڑا اس میں کہا کہ 20% میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرو. ماتم وہی کرتا ہے جس کے دل میں درد ہوتا ہے. وہ درد جس کو درد نہیں ہے وہ نہیں کرتا. اگر درد ہوگا حسین کا، محبت ہوگی تو کرے گا. بہرحال میری ٹاپک نہیں ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ گھر آ کے خاموش نہیں بیٹھ گئے، گھر آ کے خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اب زیادہ کام کیا. می اینڈ مائی فیملی کے تصور کو نکال دیا، زیادہ کام کیا. اتنا 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 ایک کتاب لکھی
مجالس المومنین، اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا، فارسی کی کتاب ہے، لکھ کر جس میں پوری بایوگرافی لکھی معصومین کی، اور ان کے 200 کتابیں لکھ کر یہ کتاب پکڑی گئی. جب پکڑی گئی تب تو ریٹن پروف ہو گیا. پھر علماء نے سائن کیا، پھر ڈاکومنٹ جہانگیر کے پاس پہنچا. جہانگیر نے کہا اب بلاؤ. اسی طرح دربار سجا ہوا، یہ دربار میں انٹر ہوئے. پھر اس عالم دین نے قریب آ کے کہا کہ یار اب یہ کہہ دو، سوری بول دو جہانگیر کو، غلطی ہو گئی، اب سے نہیں کروں گا. انہوں نے پلٹ کے کہا نہیں، اب میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی. جذبہ دیکھیں، جذبہ دیکھیں، جذبہ، یہ جذبے کو پیدا کرو. عاشورے کا جواب ہے ہر بلے بن ہر حکم کا. ہمارے جذبے کو چیک کرو، پھر یہ دیکھو کہ کیا فیلنگز ہے شیعت کے لیے اور ہماری فیلنگز کیا ہے. پھر ہم عاشورہ پڑھ رہے. کم از کم میں نے کہا نا کہ اس واقعے سے یوتھ کے دماغ میں، دلوں میں ایک فیلنگز پیدا کہ یار اگر اس نے کیا تو میں کیوں نہ کروں، کچھ تو کرو. کہا نہیں. اچھا ان کی ایج کیا تھی؟ 53 ایئرس. ان کی بھی فیملی ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں. اس وقت کا اتنے بڑا سٹیٹس کا آدمی، ایسا نہیں کوئی آرڈنری آدمی ہے، ایسا نہیں ہے، اتنا بڑا سٹیٹس کہ پوری ملک کا چیف جسٹس ہے. مذاق نہیں ہے، چھوٹی پوسٹ نہیں ہے، اتنا بڑا سٹیٹس چیف جسٹس، اتنی بڑی حکومت کا، مغل امپائر کا اتنا بڑا سٹیٹس، اتنی دولت، ایک معاشرہ، فیملی، خاندان. لیکن اس کے بعد جذبہ یہ ہے کہ حسین کا ساتھ دینا ہے، عاشورے کا ساتھ دینا ہے، کربلا کا ساتھ دینا ہے. پہنچے. جہانگیر نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم رافضی ہو، تم تو اتنا سچ بولتے ہو. تو کہا رافضی ہی تو سچ بولتا ہے. کہ تم شیعہ؟ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اتنے اچھے اخلاق. تو کہا یہ اخلاق تو میرے مولا کے تھے، کیسا نہیں ہوگا. وہ جو سوال کر رہا کہہ رہا یار یقین ہی نہیں آتا کہ تم ایسے، تم شیعہ. آپ دیکھیں کہ کیسا ریپرزینٹ کر رہے ہیں شیعت کو. ہیوسٹن میں اپنے بچوں، ہر بچہ، ہر بچی، پلیز غور سے سنیں، ہر بیٹا، ہر بیٹی جو سکولز جاتے ہیں نا وہ اپنے اپنے ریلیجن کے ایمبیسیڈرز ہیں. ہر بچہ، ہر بچی ایمبیسیڈر ہے، سفیر ہے اپنے مذہب کے. اور ہم آفیسز میں کام کر رہے ہیں، بزنسز ہیں آپ کے، یہ سب آپ لوگ ایمبیسیڈرز ہیں اپنے اپنے ریلیجن کے. کہ تم اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنی آنےسٹی کو اتنا بلند کرو کہ جو لوگ آئیں، بچے پوچھیں دوسرے بچوں سے یار تمہارا ریلیجن کیا ہے تو تم بتاؤ کہ میں شیعہ. یہ چیز ہے، یہ ہے کربلا کا جواب. ہم کو بیٹھ کے گاسپ نہیں کرنا، ہم کو بیٹھ کے دوسری چیزوں کی فکر نہیں کرنا. فکر یہ کرو کہ حسین کے پیغام کو پہنچاؤں کیسے. یہ ہم کو فکر ہونی چاہیے. عورت، مرد، لڑکی، لڑکا، سب کی ذمہ داری. اس نے کہا کہ آپ نے یہ لکھا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میری کتاب. تو پھر آپ واجب القتل لیں؟ تو کہا ٹھیک ہے کر دیں. آپ کو پتا ہے میں نے واقعہ 10-12 منٹ میں پڑھ دیا. کبھی پڑھتا ہوں تو 40-40 منٹ لیتا ہوں اس میں. کہا آپ کو ایسے قتل نہیں کروں گا میں. آپ دیکھیں کہ کتنی ظلم سے آئے، پوری فیملی، اتنے بڑے سٹیٹس کا آدمی. میں آپ کی زبان کاٹ دوں گا. سننا آسان ہے، ویری ایزی. ہینگ کر دوں گا آپ کو، آپ کی پیٹھ پہ کوڑے ماروں گا، ہنٹر ماروں گا 100 ٹائمز. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. زبان کاٹی گئی، ہینگ کیا گیا، پیٹھ پہ 60 ہنٹر پہ شہید ہو گئے. لاش کو گاربیج پہ ڈال دیا گیا. 3 دن تک لاش گاربیج پہ، کوڑے پہ پڑی ہوئی تھی. جہانگیر کا حکم تھا کہ ان کو دفن نہیں کیا جائے. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول جہانگیر کے خواب میں آیا تھا اور آ کے کہا تھا کہ تو نے میرے بیٹے کے اوپر سید تھا یہ، کہ تم نے میرے بیٹے پہ ظلم کیا، اب اس کو دفن ہو جانے دے. ایک روایت یہ ہے کہ گوالیر میں کچھ شیعہ ایرانی علماء آئے ہوئے تھے، ان کے خواب میں شہزادی کونین پردے میں آئی تھی، وہ سادات تھے، اور آ کے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے وہاں پر، لے کے جا کے دفن کرو. ان 2 واقعوں کے بعد ان کو دفن کیا گیا. اس وقت جہانگیر مغل امپائر اپنے پورے فورس کے ساتھ پورے ہندوستان پہ، آدھے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے. ان کی لاش کوڑے پہ پڑی ہوئی تھی. اس وقت کے جو لوگ تھے، جو لکھنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو سید نور اللہ شوسری تھا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھو حسین کے لیے کام کرو گے تم ختم کبھی نہیں ہو سکتے. آج جہانگیر ختم ہو گیا، شہید سالی زندہ ہے.
جہانگیر ختم ہو گیا. آج جہانگیر کی خبر پہ جا کے کوئی بھیک نہیں مانگتا. آج سید نور اللہ شوستری کی خبر پہ جا کے ہر مذہب اور ملت کا انسان بھیک مانگتا ہے, وہ عطا کرتا ہے. فیض حسینی آج بھی جاری ہے. اگر کچھ کریں گے کام, بآواز بلند صلوات پڑھیں. ایک اور پڑھ لیجئے بآواز بلند. بے شک ماتم غم شبیر میں زہرا کی دعا ہے, یہ رسم نہیں دوستو اعلان وفا ہے. ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا, عباس کا دشمن مسلح پہ کھڑا ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو ایک چیز یاد ہو گئی, واقعی سے ہم کو میسج کیا ملا کہ ہم بھی اپنی لائف میں کچھ کریں. ہیوسٹن میں, اس ملک میں, اس شہر میں, اپنے اپنے ایریاز میں آپ جذبے کو اس کو پیدا کرو اور ڈو سم تھنگ فار یور ریلیجن, ڈو سم تھنگ فار یور ریلیجن. اگر امام حسین کے لیے کچھ کریں گے نا, ایک چیز یاد رکھیں, آپ اندھیروں میں نہیں جائیں گے, آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا. ادروائز اندھیروں میں چلے جاؤ گے. لاکھوں کی تعداد, کروڑوں کی تعداد میں شیعہ رہے اور چلے گئے, آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. انہی کا نام باقی ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ کام کیا. تو اس جذبے کو پیدا کرو کہ ہم بھی دین کے لیے کربلا, زیارت عاشورہ کا میسج یہ ہے. کربلا کا پیغام خاموش رہنے کا نہیں ہے. کربلا کا پیغام ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو انقلابی بناؤ, ریولوشنری بناؤ, اور اس کے بعد ظلم کے ساتھ نہیں. کربلا پیس کا نام ہے, آپ بھی پیسفل ریلیجن کو پروپوگیٹ کریں. پیسفل ریلیجن ہے آپ کا, ریلیجن پیسفل ہے. میسج حسین کا پیسفل میسج ہے. پیس طریقے سے, امن و امان کے ساتھ, کردار کے ساتھ حسین کے پیغام کو پہنچاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ کربلا آپ کے ساتھ کیسے شامل ہو جاتی ہے. اس کے بعد دیکھو کہ فاطمہ کا لال کیسے سینے سے لگاتا ہے. ادروائز اندھیروں میں چلے جاؤ گے. کتنے آئے اور کتنے چلے گئے, باقی کون ہے؟ باقی وہی ہے جنہوں نے کام کیا. زندگی کا مشن بنانا ہے. ہماری زندگی نارمل لائف نہیں ہے. ہماری زندگی کسی کی عطا کردہ ہے, کسی کا گفٹ ہے ہم کو. تو اب ہم وہ کام کریں جس سے میرا مولا راضی ہو. عاشورہ کا پیغام ہی ہے. بس دوستو, 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹاپک اتنی بڑی کہ یہ 5 نہیں, کم از کم میں ایز اے اسٹوڈنٹ, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, 2-3 اشیاء بھی مسلسل بول سکتے. شکاگو میں بھی اس ٹاپک پہ پڑھوں گا, آگے بڑھاؤں گا وہاں پہ, اس لیے کہ وہاں بھی لوگ مومنین سن رہی ہے مجالس کو. فونس آئے تو انشاءاللہ وہاں بھی اس کو کنٹینیو کروں گا, جو مجھے سن رہا ہے اس وقت وہاں پہ. اور آپ سے ریکویسٹ ہے 5 دن کے بعد کہ عاشورہ مت چھوڑو اور نماز جعفر تیار شروع کریں. جب آپ سے پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہو تو آپ بتائیں گے کہ یہ دونوں سے آپ کو مولا کی رحمت کیسے نازل ہوئی, کیسے حالات صحیح ہوئے. یقین کریں اگر جعفر تیار اور عاشورہ گھروں میں شروع ہو جائے, پھر آپ کے گھر کے پرابلمز خود بخود سالو ہو جائیں گے. بزنس, ہر چیز میں سکون, اس لیے کہ سکون تو دینے والے یہی ہیں, اور کون ہے؟ سٹریس کو ختم کر کے پیس ادا کرنا. تو ان کا کام, ایسے ایسے اسباب بنتے ہیں نا, ویوز بنتے ہیں کہ امیجن نہیں کر سکتے آپ. یقین کریں دیوار میں سے رزق ملتا ہے. 330 مرتبہ روز یا مسبب الاسباب پڑھے, 330 ٹائمز نماز فجر کے بعد, 330 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھ کر 18 ٹائمز یا علی انی محتاجن الیکا فی الدنیا والآخرہ کا ہے. 330 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر پرابلم کے لیے اللہ اسباب کو پیدا کرتا ہے. اسباب یعنی ویوز کو بناتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے یہ کام میرا بن رہا ہے, بنانے والا تو وہ ہے. اس کے بعد 18 ٹائمز پڑھیں یا علی انی محتاجن الیکا فی الدنیا والآخرہ, کہ میرے مولا میں محتاج ہوں, دنیا اور آخرت میں آپ کی مدد چاہیے. پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ اور معصوم آپ کی کیسے مدد کرتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے, ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے جن چیزوں کو میں نے آپ سے کہا کہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں. یہ چیزیں اگر آپ نے اس کو اپنے آپ کو بچا لیا, یقین کریں کہ پھر آپ یہاں ہیوسٹن میں کوئی انسان پریشان نہیں رہے گا.
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے دوستو، زندگی کا بھروسہ نہیں. مولا کے اس جملے کو یاد رکھو ہمیشہ کہ تم دنیا میں ڈوب گئے، زندگی ختم ہو رہی تمہاری، تم کو پتہ نہیں تمہارا کفن بازار میں آ گیا. یہ میرے مولا کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے کہ تم کو پتہ نہیں، تم کو پتہ نہیں، یو ڈونٹ نو. مولا کہتے ہیں یو ڈونٹ نو، تمہارا کفن بازار میں رکھا ہوا ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں. صرف ولایت علی اور معصومین کی محبت ہی کام آئے گی اور کچھ نہیں. اس کا پروٹیکشن کرے. جب دین کے لیے کچھ کرو گے تو سب سے زیادہ ریوارڈ جو خبر میں ملنے والا ہے when you do something for your religion، یہ کرے گا تو سب سے زیادہ اجر ملے گا. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارا دمن خالی ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے کہ عزائے حسین اگر بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ آنسو قبول ہو جائیں تو کافی ہے. اس لیے کہ حسین غریب امام ہے، وہ میرا مظلوم ہے کہ جس کو اس طرح ذبح کیا گیا کہ بہن دیکھتی رہی بھائی ذبح ہو گیا، بہن دیکھتی رہی بھائی ذبح ہو گیا. اور یہ بھائی اور بہن کی محبت کا یہ عالم ہے. عزیزو آج 10 سفر ہے، کل سے بار بار آپ اعلان سن رہے ہیں کہ عشرہ 40 شروع ہونے والا ہے. جب بھی 40 کا نام سنتے ہیں تو ثانیہ زہرا کی محبت یاد آتی. وہ بی بی کے جب پہلا چہلم آیا، چہلم جو ہے ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے، ایک بہن کی آرزو ہے کہ بھائی کا چہلم ہو. جب چہلم پہلی مرتبہ آیا تو زینب زندان میں تھی، تڑپ کے کہنے لگی بھیا تیرا چہلم آ گیا. بہن کیسے کرے؟ یہ بھائی اور بہن کی عجیب محبت ہے. یہ ایسی محبت ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. پورے خاندان اہل بیت میں 2 محبتیں سامنے آئیں، ایک بی بی معصومہ اور 8ویں امام رضا غریب، جس کا ماتم آپ 17 سفر کو کریں گے انشاءاللہ. بڑا غریب امام ہے. اس امام کا بڑا اہتمام کرنا، ماتم ضرور کرنا، بڑا غریب ہے. اور مظلوم کربلا اور ثانیہ زہرا، یہ عجیب محبت ہے بھائی اور بہن کی. جب بی بی کا آغاز جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تو اس وقت مولا نے جناب عبداللہ سے کہا تھا کہ عبداللہ میرا حسین روز اپنی بہن سے ملنے تمہارے گھر آیا کرے گا. تو عبداللہ نے کہا کہ مولا یہ ہماری عزت ہے کہ امام وقت میرے گھر میں آئے، حسین گھر میں آئے. روز بھائی بہن سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن حسین کو جانے میں تاخیر ہو گئی، بہن بے چین ہو گئی. بہن بھائی کا انتظار کرتے ہوئے حجرے سے دالان میں آ گئی، حسین نہیں آئے. انتظار کرتے ہوئے صحن خانہ میں آ گئی، بھائی نہیں آیا. بھائی کا انتظار کرتے کرتے دروازے تک زینب پہنچ گئی، بھائی نہیں آیا. تھکی ہوئی زینب بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد آنکھ لگی. اس کے بعد امام آئے گھر میں تو دیکھا کہ شہزادی انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی، اور بھائی نے دیکھا کہ بہن کے چہرے پہ دھوپ ہے. تو حسین نے بہن کو بیدار نہیں کیا بلکہ ابا کا سایہ کر کے ٹھہر گئے. کچھ دیر کے بعد جب زینب کی آنکھ کھلی تو بھائی کی یہ محبت کو دیکھا. دل میں خواہش ہوئی کبھی میرے بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی اسی طرح سایہ کروں گی. عزیزوں مدینے میں زینب کو موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی موقع نہیں ملا. لیکن جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا مقتل سے، زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ بھائی کا لاشا ہے اور بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. اونٹ کی بلندی سے کہا ماں جائے تیری بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے بھیا، ورنہ چادر دے دیتی. اس کے بعد شہزادی نے دیکھا کہ مظلوم امام کی لاش کے قریب چوتھے امام کھڑے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے. شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. آپ نے سن لیا کہ زینب اونٹ سے زمین پہ آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے ہیں شہزادی کو تو یہ کہتے ہیں میرا سلام اور دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کسی غم میں نہ رلائے. عشرہ 40 ہے. شہزادی جب نیچے آئی امام نے پلٹ کے کہا کہ پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالے.
تو شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو، بس یہ کہنا تھا۔ امام تڑپ گئے، تڑپ کے کہا کہ پھوپھی اماں کیسے سنبھالوں، ارے میں جوان بیٹا موجود ہوں اور میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ تیرا حسین ہے۔ بس عزیزو ایک واقعہ پڑھ کر زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ آپ نے شہزادی کی مصیبت کو سنی، جب یہ قافلہ چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک ایسی منزل پہ پہنچا شام سے پہلے کہ رات کا وقت تھا۔ شمر نے عمر سعد سے کہا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے، آگے راستہ صحیح نہیں، ہم رات میں یہی قیام کریں گے۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ہمارے ساتھ سر ہے جن کی حفاظت کرنا ہے، تو معلوم کر یہاں کسی کا مکان ہے تو وہاں ٹھہر جاتے۔ معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک شیرین نام کی خاتون رہتی ہے۔ اس کے پاس گیا شمر اور جا کے کہنے لگا کہ اے شیرین، ہم حکومت کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ سر ہیں اور قافلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رات میں تیرے پاس قیام کریں، سروں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو شیرین نے کہا سنو، ہم پہلے سر کو دیکھیں گے کہ کس کے سر ہے، اس کے بعد ہم اجازت دیں گے۔ عزیزو شمر نے سب سے پہلے مظلوم کربلا کے سر کو دیا، شیرین نے حسین کے سر کو دیکھا، حسین کی غربت کو دیکھا، حسین کی مظلومیت کو دیکھا، کہا میں یہ سر کو ضرور رکھوں گی۔ قافلہ روکا گیا، ایک ایک بی بی اتری، ایک گوشے میں جا کے بیویاں بیٹھ گئیں، دشمن دور بیٹھ گئے۔ جب شیرین آئی بیویوں کے پاس تو دوسری بیویوں نے بی بی زینب سے یہ کہا کہ بی بی یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، اس سے یہ کہیے رات میں جب ہم یہاں قیام کر رہے تو ہم کو اپنے اپنے وارثوں کے سر دے دے، اس لیے کہ جب سے شہادت ہوئی ہے ہم نے اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا۔ تو زینب نے شیرین کو بلا کے کہا بی بی تو بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، تو ہمارے وارثوں کے سر ہم کو دے دے کہ ہم آج رات میں ماتم کر لیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا، جیسی سر کو اٹھایا لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا یہ میرا لال تھا، بیٹے کو لے کر کہا میرے لال شادی کے ارمان تھے بیٹا، تو زخمی سینے سے واپس آیا۔ علی اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھ گئی، قاسم کا آیا، ام فروہ آگے بڑھی، عباس کا سر آیا۔ سیدانیوں نے کہا یہ پردے کا محافظ تھا۔ شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا، زینب نے ہاتھوں کو پھیلا کے ہائے حسین کہا۔ جیسے ہی ہائے حسین کا شیرین رک گئی، رک کے کہا بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، کہا بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے، کوئی اور نام لو۔ زینب نے کہا عباس کے بھائی، پھر رک گئی، کہا بی بی یہ نام بھی نہیں لینا۔ پھر زینب نے کہا علی اکبر کے بابا۔ شیرین نے رک کے کہا بی بی یہ کون حسین ہے، ارے تم کیسے نام لے رہی ہو؟ تو اس وقت زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب اور غربت کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ کر، ان کے مرحومین کو بخش دے۔ غدیر کے جو مینجمنٹ ہے ان کے تمام مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار ثانیہ زہرا کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں۔ جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ جہاں جہاں امام کے چاہنے والے بیمار ہیں، بے حق بیمار کربلا، بالخصوص جواد